شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنگ بدر۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جنگ بدر کیوں ہوئی تھی۔ دنیا میں موجود ہر مسلمان اچھی طرح سے جانتا ہے جنگ بدر کے بارے میں، لیکن کیا آپ نے یہ غور کیا ہے کہ جنگ بدر کیسے ہوئی تھی؟ اس ویڈیو میں آپ کو یہ تفصیل سے بتاؤں گی کہ جنگ بدر کیسے ہوئی تھی، سب سے پہلے حملہ کس نے کیا، حضرت امام علی علیہ السلام نے ولید سے مقابلہ کیسے کیا، اور کون سا مشرک کس مسلمان مجاہد کے مقابلے میں آیا اور مارا گیا۔ غزوہ بدر سب سے پہلی اور اہم جنگ تھی جو 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو بمقام بدر مسلمانوں اور مشرکین قریش کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے افراد قوت کم تھی، لیکن انہوں نے مشرکین پر فتح حاصل کی۔ جب مشرکین میں مکہ کی سرکشی حد سے بڑھ گئی، ہجرت سے قبل مشرکین مکہ مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے اذیت و اذیت دیتے رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کو جلا وطن ہونے پر بھی مجبور کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی مشرکین کے دل کو ٹھنڈک نہ ملی تو مسلمانوں کا گھر بار ساز و سامان لوٹ کر بیچنے کے لیے دمشق روانہ کیا گیا۔ ابو سفیان کی سربراہی میں مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ امن پسندی سے رہنے کی نصیحت کی۔ جب ان کو اپنا گھر بار ساز و سامان لٹتا ہوا نظر آیا تو انہوں نے جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو، ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فتنہ تو قتل سے بھی سخت ہے، ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے۔ ایک اللہ کی عبادت ہو، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی نہیں، اور اللہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو۔ اس وحی کے بعد مسلمانوں کا 313 افراد پر مشتمل جنگی قافلہ بدر کے مقام پر پہنچا۔ یہ خبر اس وقت مکہ پہنچ گئی۔ ولید بن عتبہ مکہ کے سرداروں کے پاس یہ خبر لے کر آیا کہ 313 افراد، 2 گھوڑے اور 70 اونٹوں کی فوج ہمارے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے اور اپنا سامان جو ہم نے ان کا لوٹا تھا واپس لینے کے لیے بدر کے مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ جس پر مکہ کے سردار تکبر سے یہ کہنے لگے، اگر ایسا ہے تو یہ جنگ ہم لڑیں گے اور یقیناً جیت ہماری ہوگی۔ ان کے لوگ 313 ہیں تو ہمارے لوگ 1000 ہوں گے، ان کے گھوڑے 2 ہیں تو ہمارے 100 گھوڑے ہوں گے، ان کے اونٹ 70 ہیں تو ہمارے 170 اونٹ ہوں گے۔ ابو سفیان کو پیغام بھیجا گیا کہ تم بھی ہمارے لشکر کے ساتھ مل جاؤ اور ان سے مل کر جنگ کریں، ہم یقیناً جیت جائیں گے، پھر تم تجارتی قافلہ دمشق لے جانا۔ لیکن ابو سفیان نے ایسا نہیں کیا اور وہ دوسرے راستے سے اپنا قافلہ لے گیا۔ جنگ بدر کا میدان، 113 مسلمان، دوسری طرف 950 کا لشکر، دونوں لشکر آمنے سامنے۔ مشرکین کے لشکر میں سے عتبہ سامنے آیا اور مسلمانوں کے لشکر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اپنے بہادروں کو بھیجو۔ 3 مسلمان افراد سامنے آئے، جس پر عتبہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ تم ہمارے مد مقابل نہیں ہو، اپنے بھڑوں کو بھیجو جو ہمارے برابر کے ہوں، ہماری طرف سے تم سے مقابلے کے لیے۔ میں خود، میرا بھائی شیبہ اور میرا بیٹا ولید لڑے گا جو ہمارے برابر کے ہوں، ان کو بھیجو، ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تینوں کو واپس بلایا اور 3 افراد آگے آئے، جن میں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ یہ 6 افراد آمنے سامنے ہوئے اور حضرت حمزہ کا مقابلہ عتبہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا مقابلہ
ولید کے ساتھ ہوا اور حضرت عبیدہ کا مقابلہ شیبہ کے ساتھ ہوا۔ سب سے پہلا حملہ عتبہ نے حضرت امیر حمزہ پر کیا۔ 4 وار عتبہ نے حضرت امیر حمزہ پر کیے، جن سے حضرت امیر حمزہ نے خود کو بچا لیا اور ایک ہی زوردار وار کر کے عتبہ کا کام تمام کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ کا وار عتبہ کی گردن میں لگا۔ حضرت امام علی علیہ السلام پر بھی ولید نے تلواروں کی بارش کر دی۔ ولید حضرت امام علی علیہ السلام پر وار کرتا گیا اور حضرت امام علی علیہ السلام پرسکون سے سبھی وار کا دفاع کرتے رہے۔ جب ولید نے حضرت امام علی علیہ السلام پر 9 وار کیے، 10ویں وار کرنے والا تھا، تبھی حضرت امام علی علیہ السلام کی تلوار چلی، تلوار حیدر چلی، اور کب ولید کو واصل جہنم پہنچا کر واپس آئی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ سبھی نے دیکھا کہ ولید زمین پر پڑا ہوا ہے۔ عتبہ اور ولید کی موت کے بعد حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شیبہ کا مقابلہ بھی مورخین نے بیان کیا ہے، جس کی 2 روایتیں ملتی ہیں۔ پہلی روایت ملتی ہے کہ جب حضرت عبیدہ اور شیبہ کا مقابلہ ہو رہا تھا تو دونوں ایک دوسرے پر برابر وار کر رہے تھے۔ پھر حضرت عبیدہ نے ایک وار کیا جس سے شیبہ کی تلوار گر گئی اور اس نے خنجر نکال لیا۔ جب حضرت عبیدہ نے اس پر تلوار کا دوسرا وار کیا، یہاں پر 2 روایتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک میں ہے خنجر لگنے کے بعد آپ نے تیزی کے ساتھ تلوار کا وار کر کے شیبہ کو مار دیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ خنجر لگنے کے بعد حضرت عبیدہ زخمی ہو کر زمین پر گر گئے اور حضرت امیر حمزہ اور حضرت امام علی علیہ السلام نے شیبہ کا کام تمام کر دیا۔ مطلب کہ پہلے حملے میں 3 مشرکین 3 بہادران اسلام کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی اور اس جنگ میں مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی ہلاک ہو گئے، جن میں امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں، عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں، اور ولید حضرت امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں، اور ابو جہل ایک صحابی کے ہاتھوں مارا گیا۔ مسلمانوں کے 14 افراد شہید ہوئے، جن میں 6 مجاہدین میں سے اور 8 انصار میں سے تھے، جبکہ مشرکین کے 17 افراد ہلاک ہوئے اور اتنے ہی گرفتار۔ 313 مسلمانوں نے 1000 کفار کو شکست دی اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔